الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ روز جزا کے شواہد زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اس دنیا میں آ کر جس چیز کی منادی کی ہے وہ قیامت ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کے لیے انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ روز جزا ہے جس کے شواہد ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے اس پر کیا استدلال کیا ہے، میں نے اسے شواہد کا عنوان دیا ہے۔ اس میں سے 4 چیزوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، 5ویں چیز زیر بحث ہے۔ اس میں بھی تمہید کی بحث ہو گئی تھی، یعنی یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ 5ویں چیز کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ دینونت ہے جو اسی دنیا میں برپا کر کے دکھائی گئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ کسی چیز کو مختلف دلائل کے ساتھ واضح کریں اور پھر کسی معمل یا لیبارٹری میں اس کا تجربہ کر کے دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اس میں جو آیت آخر میں نے پیش کی تھی سورہ یونس کی آیت 47، وہ اس قانون کو قانون کے طور پر بیان کر دیتی ہے جو اس دینونت کے واقعات میں روب عمل ہوا۔ ایک مرتبہ پھر اس پر نظر ڈال لیجئے۔ ارشاد فرمایا تھا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا و سزا یا دینونت اسی دنیا میں برپا کی گئی، یعنی کسی ایک قوم کا انتخاب کیا گیا، اس کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی، اور پھر اس کے لیے ایک قیامت صغریٰ یہاں برپا کر کے دکھا دی گئی۔ اب میں اس کی تفصیلات بیان کر رہا ہوں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا، یعنی انسانی تاریخ میں جو کچھ تاریخ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، پہلی مرتبہ یہ معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر شرک سے تائب ہو کر وہ خالص اللہ ہی کی بندگی نہیں کرتے تو عنقریب ایک ایسے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے جو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو سب انسانوں کو اٹھا کر حساب کتاب کے لیے کھڑا کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے اتمام حجت کا اہتمام اس دنیا میں کر رکھا ہے، انسان کی فطرت میں، انفس میں، آفاق میں، اس کی بنیاد پر پوچھیں گے۔ لیکن تمہارے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا دین تمہارے سامنے پیش کروں گا، اس کی حجت پوری کر دوں گا، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جائے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا تمہاری یہی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہی تاریخ ہے سب قوموں کی، آگے بھی بیان ہوگا کہ اس کے سرداروں نے، اس کے لیڈروں نے، اس کے دانشوروں نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا اور یہ کہا کہ یہ تم کیا چیزیں بیان کر رہے ہو، ہم بھی جی رہے ہیں، برسوں سے ہمارے آباء و اجداد بھی جین رہے ہیں، یہ کہاں ہوا ہے اور کہاں ہوگا؟ تمہاری یہی باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ تم نے ہمارے باپ دادا کی تحقیر کی ہے، یعنی ہماری ایک روایت رہی ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، بہت غیر معمولی طور پر ذہین، فطین، دانشور
ہمارے ان سب آباء و اجداد کو تم غلط ٹھہرا رہے ہو، ان کے پیش کردہ دین کو غلط ٹھہرا رہے ہو، ان کی روایات کو غلط ٹھہرا رہے ہو، تم نے ہماری تحقیر کی ہے، اور اب ہمارے اوپر عذاب الہی کی دھمکی بھی سنا رہے ہو۔ یعنی اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس کا نتیجہ یہاں تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ تمہارے پیرو بھی ہمارے نچلے طبقے کے لوگ ہی ہیں جو بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کون ہیں جو تمہاری بات سن رہے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ان کی؟ ہمارے معاشرے کے اراذل انفار، وہی لوگ کہ جو بالکل پسے ہوئے ہیں، ان کو کیا عقل، ان کو کیا شعور، ان کا کیا علم؟ روایتیں ہماری سردار ہم زوما کی حیثیت ہمیں حاصل، یہ کیا لوگ ہیں؟ ان کے بلبوتے پر یہ سمجھتے ہو کہ تم کوئی صحیح بات کہہ رہے ہو، کوئی سچی بات کہہ رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم مجھے بھٹکا ہوا آدمی سمجھ رہے ہو۔ میں تمہارے پاس خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں وہ بے کم و کاس خدا ہی کی طرف سے سنا رہا ہوں۔ یہ خلاصہ ہے ان کی دعوت کا۔ یعنی جو کچھ مکالمہ ہوا، قوم کے ساتھ جو بات ہوئی، تو اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ میری اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میں تمہیں یہ دھمکی دوں یا عذاب کی وعید سناؤں؟ میں تو بے کم و کاس جو مجھے دیا گیا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ خدا کا پیغام بھی ہے اور میری طرف سے تمہارے حق میں انتہائی خیر خواہی بھی۔ مجھے اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، میں تمہیں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، تو ایک تو اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں، لیکن اگر غور کرو تو تمہاری خیر خواہی بھی کر رہا ہوں۔ جو عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ اگر تم میری بات مان لو تو دنیا میں بھی سرفرازی پاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرایاب ہوگے۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو بے کم و کاست اپنے پروردگار کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ خدا کا پیغام بھی ہے اور میری طرف سے تمہارے حق میں انتہائی خیر خواہی بھی۔ تمہاری ضد، ہٹ درمی، ناقدری، دل آزاری اور دشمنی و بیزاری کے باوجود میں یہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، میں یہ پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، تو اس کا محرک اس کے سوا کچھ نہیں کہ مجھے یہ اندیشہ اور غم لاحق ہے کہ تم کہیں خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ یہ در حقیقت اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے وہ جذبہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی قوم ہے، یہ ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ ان میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہر مصلح میں، ہر دائی میں ہونا چاہیے۔ یعنی جو شخص بھی اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اصل میں اسی جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوم یہ کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، کن چیزوں کو اہمیت دے رہی ہے، کیا چیزیں اس کے لیے جذباتی تعلق کا باعث بن گئی ہیں، وہ کن کے لیے قربانیاں دیتی ہے، ان بتوں کے لیے، ان اپنے ذہن سے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے، ان باطل روایات کے لیے، ان غلط تصورات کے لیے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کو تو اصل میں اس دنیا میں علم و عقل کی روشنی میں زندگی بسر کرنی تھی، اور اگر اللہ کا پیغام آ گیا تھا، اللہ کے کسی پیغمبر نے آ کے حقائق واضح کر دیے تھے، تو اس کی پیروی کرنی تھی۔ یہی وہ بات ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کہلایا گیا ہے کہ میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، تمہاری میرے ساتھ قرابت داری ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کی محبت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ سراسر خیر خواہی، سراسر محبت، سراسر تعلق خاطر ہے جس کی بنیاد پر میں یہ دعوت دے رہا ہوں۔ یہ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اسی لب و لہجے میں، اسی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ دعوت پیش کی ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم میں رہے، یعنی اتنی لمبی مدت تک وہ اسی طرح سے دعوت دیتے رہے، یہی پیغام پہنچاتے رہے، یہی حقائق واضح کرتے رہے، اپنی اسی خیر خواہی کا اظہار کرتے رہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم میں رہے اور اسی دردمندی کے ساتھ اسے متنبع کرتے رہے۔
لیکن اس طویل جد و جہد کے بعد بھی جب قوم نے ان کی تکذیب کر دی، انہیں جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن اس طویل جد و جہد کے بعد بھی جب قوم نے ان کی تکذیب کر دی اور اپنے رویے کی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے، یعنی آخری وقت آ گیا، اللہ کے فیصلے کے ظہور کا وقت آ گیا۔ وہ جو اوپر ہم نے آیت پڑھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اس کے بعد ہر قوم کے معاملے میں انصاف کے ساتھ اللہ کی عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے جب یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بنائی جائے۔ یہ قوم کے لیے گویا الٹیمیٹم تھا کہ کشتی کی تکمیل کے ساتھ ہی اس کا پیمانہ عمر بھی لبریز ہو جائے گا، یعنی ادھر کشتی تیار ہوگی، ادھر اللہ کے فیصلے کا صدور ہو جائے گا۔ چنانچہ کشتی بن گئی اور ماننے والے اس میں سوار ہو گئے تو ایک عظیم طوفان ابل پڑا۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے۔ یہاں یہ چیز واضح رہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قوم کی تکذیب کے نتیجے میں آنے والا عذاب تھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ اس ساری زمین پر آیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی علاقے میں آیا جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اور انہی کو تباہ کرنے کے لیے آیا۔ زمین کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے اور آسمان کو حکم دیا گیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے۔ پھر جو نشان مقرر کر دیا گیا تھا، پانی اس پر جا کر ٹھہر گیا اور پوری قوم اس میں غرق ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنا فیصلہ اس قوم کے خلاف سنا دیا۔ وہی لوگ محفوظ رہے جو ایمان لا چکے تھے، سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور اب ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اس کی نظر ہو گیا۔ یہ ان کا بیٹا تھا، ظاہر ہے کہ اس کو بھی دعوت دی گئی اور اس نے جو رویہ اختیار کیا پہلے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل اختیار کیے رکھا، وہ یہ ہے کہ ایک منافقانہ موافقت جاری رکھی، لیکن بالآخر کھل کر سامنے آ گیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی اپنی ہٹ دھرمی کے باعث اس کی نظر ہو گیا۔ یہ ایک عبرت انگیز منظر تھا۔ طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی تھیں، نوح کی کشتی ان کے تھپیڑوں سے نبرد آزما تھی کہ اتنے میں باپ نے دیکھا کہ سامنے بیٹا حیران و ششدر کھڑا ہے۔ اس کو دیکھ کر شفقت پدری نے جوش پارا، پکار اٹھے کہ جانے پدر، اب بھی موقع ہے، ان منکروں کو چھوڑ کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن اس ہولناک منظر کو دیکھ کر بھی اس کی ضد میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے یہ کہا، یہ پانی نہیں، قہر الہی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں، قہر الہی ہے، اس سے خدا کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک ایک موج اٹھی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے تمام منکرین اسی انجام کو پہنچے۔ خدا کی عدالت کا یہ بے لاگ فیصلہ تھا، اس سے محفوظ صرف وہی رہے جو ماننے والے تھے۔ یہ پہلی قیامت تھی، یعنی اس دنیا میں رسولوں کی بعثت کے ذریعے سے جو قیامت صغریٰ برپا کی جاتی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا، نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا، ان کی قوم کے معاملے میں ہوا، اور ایک طوفان کی صورت میں پوری قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہے جو ماننے والے تھے، منکرین نہیں تھے، جنہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب نہیں کی، جو اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آخر میں جب الٹیمیٹم دیا گیا تو کشتی میں سوار ہو گئے، وہی لوگ اس سے محفوظ رہے۔ یہ پہلی قیامت تھی جو آخرت کے تصور کو اتمام حجت کے درجے تک مبرہن کر دینے کے لیے برپا کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جب یہ فیصلہ کیا کہ کسی قوم کے لیے اس کو آخری درجے میں واضح کر دیا جائے اور اس قوم پر عذاب کے نتیجے میں یہ ایک واقعے کی حیثیت سے دوسری قوموں کے لیے عبرت کا نمونہ بنے، تو یہ قیامت بار بار برپا ہوئی اور پہلی مرتبہ اس قوم کے معاملے میں برپا ہوئی۔ یہ پہلی قیامت تھی جو آخرت کے تصور کو اتمام حجت کے درجے تک مبرہن کر دینے کے لیے برپا کی گئی۔
مبرہن کر دینے کے لیے، واضح کر دینے کے لیے، ثابت کر دینے کے لیے۔ اس کے بعد یہی معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوا۔ ہم نے جو آیت اوپر پڑھی اس میں کہا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ یہی معاملہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہوا، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم یونس، اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی کی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید نے صرف ان قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جن سے عرب واقف تھے، قرآن مجید کے اولین مخاطبین واقف تھے، جن کے سامنے قیامت کا یہ مقدمہ پیش کیا جا رہا تھا وہ واقف تھے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ جس سے تم واقف ہو، وہ واقعات جن سے تم آشنا ہو، وہ شہادت دے رہے ہیں کہ جس قیامت سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے وہ جو پوری انسانیت کے لیے برپا ہوگی، اس پورے عالم کے لیے برپا ہوگی، وہ برحق ہے، وہ ہر حال میں برپا ہو کر رہے گی، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور سورہ ابراہیم کی 9 سے 14 تک آیات ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ ساری داستان کس طرح بیان کی گئی ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہ الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدوننا الیہ مریب قالت رسلہم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتون بسلطان مبین۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں، جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ان قوموں کی تاریخ بڑی حد تک اب دنیا سے محو ہو چکی۔ یہ قومیں تھیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جن سے عرب واقف تھے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و سمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں، جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ یہ پوری تاریخ کو بیان کیا ہے، یعنی اس کی تفصیلات قرآن مجید مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے، لیکن یہاں گویا خلاصے کے طور پر اس پورے قانون کا اطلاق کر کے بتایا ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ساری داستان ہے، یہ داستان قرآن مجید نے تمہید کے طور پر پہلے واضح کی کہ اس طرح ہم نے رسول بھیجے، اس طرح آ کے انہوں نے بات کی، اس طرح اپنی دعوت پیش کی، اور یہ فرمایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان قوموں کے ساتھ ہوا جن کے ناموں سے تم واقف ہو یا جن کی داستان تمہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ بہت سی قوموں کے ساتھ ہوا جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو اب دیکھیے کہ آگے کیا ہے، قالتہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِیدِ۔ تو یہاں تک ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا۔ کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معاف فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں، اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی صریح سند لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا بے شک ہم تمہاری طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی سند لا دیں۔
یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو اللہ کے پیغامبر ہیں، رسول ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کوئی سند پیش کر دیں، یہ بھی اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا سند پیش کرنی ہے اور کیا کچھ تمہیں دکھانا ہے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے یا تمہیں بالآخر ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ قبائلی زندگی میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے گا، یہ وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سب رسولوں کے ساتھ یہ ہوا، تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یعنی گویا اب فیصلہ صادر ہو گیا اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ بشارت ہے ان کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ تو یہاں گویا اس قانون کا سورہ ابراہیم کی ان آیات میں خلاصہ کر دیا ہے، جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت، جزا و سزا اس دنیا میں ان قوموں کے لیے برپا ہوئی۔ اس طرح رسولوں نے آ کے اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ وہ نتیجہ کیا ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ ظالموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ پیغمبروں کے ماننے والے ہوں، ان کی پیروی کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو سرفرازی حاصل ہوتی ہے، نجات حاصل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اسی دینونت کی سرگزشت ہے، یعنی یہاں بہت سی قوموں کا ذکر کرنے کی بجائے ان کا ایک اجمالی حوالہ دینے کے بعد میں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اسی دینونت کی سرگزشت ہے، اسی جزا و سزا کی سرگزشت ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کے سامنے جب انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، انہیں جانے دیا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دو چیزیں مشن کے طور پر لے کر گئے تھے، یعنی ایک یہ کہ فرعون کے سامنے دعوت پیش کی جائے، وہ اگر پیغمبر کو مان لے، پیغمبر کی ہدایت کو قبول کر لے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ اب کنعان کی سرزمین میں آئیں گے اور فلسطین یا کنعان کی اس سرزمین میں اللہ کی توحید کا مرکز قائم کریں گے۔ اس مشن کے لیے بھی ان کی بعثت ہوئی تھی، تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے سامنے رکھ دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، انہیں جانے دیا جائے۔ فرعون نے جس طرح ان کی دعوت قبول نہیں کی، اسی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی دونوں ہی باتیں نہیں مانی۔ دعوت بھی قبول نہیں کی، اگر دعوت قبول کرتا تو اس سفر میں بھی پشت پناہ ہوتا، اگر یہ دعوت قبول کرتا تو اس کے لیے وہاں بھی برکتیں ہوتیں، اور بنی اسرائیل بھی عزت اور وقار کے ساتھ اس سرزمین میں داخل ہو جاتے، بلکہ اس زمانے کے ایک بڑے باجبروت بادشاہ کی مدد کے نتیجے میں ان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوتیں۔ تو ساری یہ اسکیم تھی، لیکن وہ دونوں ہی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اپنی قوم کے ساتھ وہ اس سرزمین سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، انہیں جانے دیا جائے۔ فرعون نے جس طرح ان کی دعوت قبول نہیں کی، اسی طرح ان کا یہ مطالبہ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پے در پے اپنی تنبیہات نازل کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب اس کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں وہ تنبیہات نازل کرتا ہے۔ آخری عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں، جس کو العذاب الادنیٰ کہا گیا ہے، یعنی وہ عذاب کے جو صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، صرف بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک طرح کی وارننگ ہوتے ہیں تاکہ لوگ سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تنبیہات نازل کیں جن کے نتیجے میں وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوا کہ چند روز کے لیے انہیں جانے کی اجازت دے دے، یعنی اس نے کہا کہ اچھی بات ہے تم تھوڑے دنوں کے لیے چلے جاؤ لیکن پھر واپس آؤ گے۔ یہ وہ لوگ تھے بنی اسرائیل کے کہ جو سیدنا یوسف کے زمانے میں وہاں آباد ہوئے تھے، اب ایک بڑی قوم بن چکے تھے، اور وہ سب لوگ ایک طرح سے بیگار میں پکڑے ہوئے غلام تھے، یعنی ان کی حیثیت اب یہی تھی، فرعونہ نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ چند روز کے لیے انہیں جانے کی اجازت دے دے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے تو اس کی نیت تبدیل ہو گئی، اور اپنی فوجوں کے ساتھ وہ ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے خیال ہوا کہ یہ میں تنبیہات سے مروب ہو کر ایک باجبروت بادشاہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو پیچھا کیا اس نے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انہیں مجبور کر کے واپس لے آئے گا، مگر اب فیصلے کا وقت آ چکا تھا،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو چکی تھی، اب فیصلہ ہونا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ صادر ہوا اور اس شان کے ساتھ صادر ہوا کہ بنی اسرائیل کو گویا خدا نے اپنی آغوش میں لے کر دریا پار کرا دیا، اور اپنے وقت کا یہ باجبروت بادشاہ اسی دریا میں اپنے لشکروں سمیت غرق ہوا۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، یعنی کس طرح سے انہوں نے پانی پر اپنی لٹھیاں ماری اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور بنی اسرائیل کے لیے کس طرح ایک بالکل صاف راستہ بن گیا، وہ اس ہموار راستے پر چلتے ہوئے دریا کے پار اتر گئے، اور جب فرعون اسی ہموار راستے پر آگے بڑھا تو لشکروں سمیت غرقاب ہوا۔ پھر قدرت کی اس عظیم نشانی کے اندر ایک دوسری عظیم نشانی یہ ظاہر ہوئی کہ اس کی لاش کو سمندر نے قبول نہیں کیا اور ایک نشان عبرت بنانے کے لیے باہر پھینک دیا، تاکہ زبان حال سے وہ ہر دور کے فرعونوں کو متنبع کرتی رہے۔ سورہ یونس میں یہ آیت 90-92 ہے، ان کو سنیے، اس میں یہ بیان ہوا ہے، کئی جگہ بیان ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ 1-2 جگہوں ہی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی، راہ سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کہ اب یعنی قرآن مجید نے بہت ہی بلیغ ادبی اسلوب میں یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اچھا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ تو یہ وہ دینونت ہے یا جزا و سزا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کے لیے، اس کے لشکروں کے لیے، اس کے اعیان و اکابر کے لیے برپا کی گئی۔ اس کا چونکہ موقع ہی نہیں دیا گیا تھا کہ پوری قوم پر حجت تمام ہو، اس لیے معاملہ فرعون اور اس کے لشکروں تک محدود رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اس سے آگے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ذریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسی دینونت کا نمونہ بنا دیا، یعنی اب ایک اور طریقہ اختیار کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک تو یہ قانون بیان کیا ہے، اس کی مثالیں دی ہیں قرآن مجید نے کہ اللہ کے رسول ہر قوم میں آتے تھے، اور جس قوم میں آتے تھے اس کے لیے یہ دینونت، جزا و سزا، ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی تھی۔ یہ اس میں سے چند مثالیں دی گئی ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب رسولوں کے ساتھ، ظاہر ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام بھی رسول ہیں، اب رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری قوم کو، یعنی ذریت ابراہیم کو، اپنی دینونت یا جزا و سزا کا ایک زندہ نمونہ بنا دیں گے۔ ایک تو دینونت اور جزا و سزا وہ تھی جو قوموں کے لیے برپا ہو رہی تھی، یہ اب ایک پیغمبر کی ذریت، فیصلہ کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو منتخب کر لیا گیا ہے، اور اسی طرح منتخب کر لیا گیا ہے جس طرح اللہ اس سے پہلے فرد کی حیثیت سے کسی پیغمبر کا انتخاب کرتے رہے ہیں۔ یہ پوری قوم منتخب کر لی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ اب دنیا کے لیے قیامت تک امام اور پیشوا ہیں، آپ کی ذریت ہی میں اب نبوت کو بتدریج خاص کر دیا جائے گا، اور یہ پوری ذریت، پوری قوم اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہے گی۔
اس کی میں آگے وضاحت کرتا ہوں کہ کیسے رہے گی، اور یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی جو اس سے پہلے واقعات ہوئے، ان واقعات کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک قوم کے لیے ہوئے، تاریخ کا حصہ بنے، اور اس کے بعد بارہا لوگوں کے حافظے سے گم ہو گئے۔ بعض قوموں کا معاملہ یہ ہوا، جیسے پیچھے بیان کیا ہے، کہ خاص خاص علاقوں میں ان کی داستان لوگوں کے علم میں تھی، جیسے کہ عرب کے لوگوں کا معاملہ تھا، کیونکہ وہیں پیدا ہوئی تھی انسانیت کے اس سارے عمل کی۔ تو یہاں یہ کیا گیا کہ ایک قوم کو دنیا کے وسط میں آباد کیا جائے، ایک حصے کو جس طرح کہ ہم جانتے ہیں جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا، یہ بنی اسماعیل تھے، ایک بیٹے کی اولاد، اور دوسرے حصے کو بنی اسحاق کو فلسطین یا کنعان میں آباد کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر وہاں سے لائے۔ تو اب یہ دینونت گویا ان کی پوری زندگی کے ساتھ، ان کے احوال کے ساتھ خاص ہو گئی۔ کیسے خاص ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اس سے آگے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ذریت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، یعنی اب یہ معاملہ وقتی نہیں رہا، قیامت تک کے لیے اسی دینونت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ اعلان کیا گیا کہ یہ اگر حق پر قائم ہو، یعنی اب یہ دینونت کی صورت، جزا و سزا کی صورت کیا قائم کی کہ یہ قوم، یہ ذریت ابراہیم، یہ اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو پیغمبروں پر پہلے لازم کی گئی تھی۔ گویا اس پوری قوم کو، اس ذریت ابراہیم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب تم بے کم و کاست میرا پیغام قومی حیثیت سے دنیا تک پہنچاؤ گے۔ یہ اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتی رہے، تو ان کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر اسے غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اس سے انحراف کرے تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی گویا اس قوم کے عروج اور زوال کو دنیا کے عمومی قانون کے بجائے اس مقصد، اس مشن کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اپنے قاعدے ہیں، وہ عروج پر بھی پہنچتی ہیں، زوال آشنا بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے طے کر دیا گیا کہ اگر یہ حق پر قائم ہیں، بے کم و کاست حق دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ دنیا کی قوموں پر غلبہ پائے رکھیں گے، برتری کے مقام پر رہیں گے، اور یہ اس سے انحراف کریں گے تو اس کی پاداش میں خود ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسے گا، اور وہی قومیں جس طرح کے تورات میں تعبیر اختیار کی گئی ہے، انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گی۔ تین و زیتون، طور سینین اور مکہ کا شہر امین اسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ تین، عام طور پر پڑھی جاتی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، تو اس میں تین اور زیتون، طور سینین اور مکہ کا شہر امین، یہ اصل میں ذریت ابراہیم کے لیے جو دینونت برپا ہوئی اس کے شہر ہیں۔ اس کے لیے شہروں کو علامت کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔ جب آپ تاریخ کو بالاجمال بیان کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات کسی قوم کی جو مرکزی بستی ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید القریٰ کہتا ہے، اس کا نام لے لیتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی ہم اگر تعبیر کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا یہ نقطہ نظر ہے، دہلی کی یہ رائے ہے، تو اس طرح سے ایک شہر کو علامت بنا کے گویا پوری قوم کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہی کیا اپنے خاص اسلوب میں۔ تینوں زیتون، طور سینین اور مکے کا شہر امین، یہ تین مقامات ہیں، اسی دینونت کے مقامات ظہور ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر عذاب کا فیصلہ جس پہاڑ پر سنایا گیا وہ زیتون ہے۔ یہ چیز جو آدمی بھی انجیل کو پڑھتا ہے اس پر واضح ہے کہ زیتون کا پہاڑ ہے کہ جس پر گویا یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ منصب نہیں رہا، اب ان کی پیٹھ پر عذاب کا کوڑا برسے گا، اور یہ قیامت تک کے لیے مسیح کے ماننے والوں کے مغلوب ہو کر رہیں گے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی ایک پیغمبر کا انکار کر دیا گیا ہے، اور یہ اس قوم نے انکار کیا ہے جس کو خود اس منصب پر فائز کیا گیا تھا کہ وہ حق کی دعوت پہنچائے گی،
تو اس جرم کی پاداش میں اب یہ قیامت تک اس کا نمونہ بنی رہے گی کہ مسیح کے ماننے والے، جو اس وقت چند بھی نہیں تھے جب یہ اعلان کیا گیا، مسیح کے ماننے والے قیامت تک اس پر غلبہ پائے رکھیں گے۔ آپ دیکھیے کیا شان ہے اس اعلان کی کہ جائل الذی نتبعو کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسیح کو اٹھا لینے کے بعد اب مسیح کے ماننے والوں کو، اس کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو میں غلبہ دیے رکھوں گا ان لوگوں کے اوپر، تاکہ یہ عبرت کا نمونہ بنے۔ یہ فیصلہ کہاں سنایا گیا؟ یہ کوہ زیتون پر سنایا گیا، جو یروشلم کا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر عذاب کا فیصلہ جس پہاڑ پر سنایا گیا وہ زیتون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اب ہمیشہ کے لیے مسیح کو ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، اور وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ان پر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں نہایت برے عذاب چکھائیں گے۔ یعنی دو چیزوں کا اعلان کر دیا گیا، ایک تو عمومی غلبہ اور تفوق اور برتری وہ مسیح کے ماننے والوں کو حاصل رہے گی، دوسرے یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے بعد ایسے لوگ ان پر مسلط ہوتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب چکھائیں گے۔ 3 یعنی زیتون اس پہاڑ کا نام ہے، اور 3 اسی کوہ زیتون پر واقع ایک گاؤں ہے۔ لوکا میں ہے کہ مسیح علیہ السلام جب یروشلم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس جگہ ٹھہرے، یعنی یہ گویا 3 وہ جگہ ہے جہاں پر وہ جب یروشلم میں اتمام حجت کے لیے داخل ہو رہے تھے تو سب سے پہلے آ کے انہوں نے قیام کیا۔ اگر انجیل میں آپ پڑھیں تو وہی جگہ ہے کہ جہاں سے انہوں نے سواری کے لیے گدھا مانگا، اور اس کے بعد پھر وہ یروشلم میں گئے، تو اس کو قرآن نے اکٹھا کر دیا ہے تاکہ تینوں زیتون کہنے کے نتیجے میں وہ پوری تاریخ سامنے آ جائے۔ جبل طور کے بارے میں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے بحیثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے شروع کی۔ طور سینا، اس سے تو ہر شخص واقف ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوا، یعنی سیدنا اسحاق کی اس قوم کے ساتھ، جس کا آخری فیصلہ تینوں زیتون پر ہوا سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ طور سینا سے ہوئی۔ ام القریٰ مکہ سے، یعنی یہ تو معاملات تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، ام القریٰ مکہ سے ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا۔ یعنی مکہ یہ وہ دوسری جگہ تھی، ادھر بنی اسرائیل یا بنی اسحاق تھے، سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے ایک شاخ جس کو کنعان میں فلسطین میں آباد کیا گیا۔ ان کے لیے جو مقامات علامت بنائے وہ کیا تھے؟ تینوں زیتون اور طور سینین۔ یہاں ترتیب یہ اختیار کی گئی ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف سعودی ترتیب ہے، تو پہلے تینوں زیتون کا ذکر کیا، پھر اوپر جہاں سے ابتدا ہوئی طور سینین کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا معرکہ ہوا جس میں سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو آباد کیا، حرم کو یہاں پر بنایا، اور اس طرح سے یہ عرب کی سرزمین اپنی اولاد کی دوسری شاخ کے لیے خاص کی، اب اس کا ذکر کیا۔ ام القریٰ مکہ سے ذریت ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل نے اپنی قومی زندگی کا آغاز کیا، اور خدا کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو عبادت کا خود بنائی، جس مسجد کو خود تعمیر کروایا، اور جو دنیا بھر سے پھر حج کے لیے مرکز قرار دی گئی، اس بیت الحرام کی تولیت انہیں عطا کی گئی۔ قرآن نے ان کی شہادت پیش کر کے، یعنی ان تینوں جگہوں کی شہادت پیش کر کے فرمایا ہے کہ ان مقامات پر ذریت ابراہیم کی جزا و سزا کو دیکھنے کے بعد وہ کیا چیز ہے جو قیامت میں خدا کی جزا و سزا کو جھٹلا سکتی ہے۔ یعنی گویا پوری تاریخ کو 3 لفظوں میں بیان کر کے یہ کہا ہے کہ اس تاریخ پر نگاہ ڈالو، یہ دیکھو کہ طور سینا سے جو تاریخ شروع ہوئی، 3 اور زیتون پر جس کا خاتمہ ہوا، پھر اس کے بعد جو فیصلہ وہیں سنایا گیا، مکے سے جو تاریخ شروع ہوئی، اب وہ جہاں پہنچی ہوئی ہے، تو یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ، یعنی ذریت ابراہیم کے ساتھ کس اصول پر معاملہ کیا ہے، اور یہ کس طرح دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کا نمونہ بنی رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، یعنی بنی اسرائیل بھی بہترین ساخت پر تھے، بنی اسماعیل بھی بہترین ساخت پر تھے، اعلیٰ اخلاق پر تھے، اعلیٰ کردار پر تھے۔ پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو یہ گویا پوری کی پوری ذریت ابراہیم کی شہادت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایک دن وہ پورے عالم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔